جہاں لالچ ہوگا وہ وائٹ کالر کرائم ہوگا. سب سے بڑا جو کرائم ہم نے دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ گروی کے فراڈ. اب گروی کا فراڈ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا گھر ہے، شربانوں کا گھر ہے، علی کے پاس گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے. شربانو علی کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے نا یہ مکان جو ہے وہ گروی پہ لے لو، ٹھیک ہے، 10 لاکھ روپے میں. علی کہتا ہے ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے میں مکان گروی پہ لے دو. وہ کہتے کہ میں تمہیں لکھ کے دے دیتی ہوں مکان گروی کا ہے، تم نے نا 10 لاکھ روپے مجھے دے دو، یہ مکان تمہارا، ٹھیک ہے، میں نے گروی پہ تمہیں دے دیا. علی شربانو کو 10 لاکھ روپے دے دیتا، ٹھیک ہے. پھر شربانو علی کے پاس جاتی ہے کہ نہیں ساڈا اتنا پرانا تعلق ہے علی، تو کتنے کرایہ دار لبدا پھریں گا، کسی ہور کول قبضہ چلا جائے گا. ایک کام کرنے اے جڑا مکان ہے نا ہے تے تیرا، تو مینوں ہی بین دے دے. علی کہتے ٹھیک ہے، میں تینوں جاننا ٹرسٹ کرنا، اور اوپر سے علی یہ سوچتا ہے بعد میں کہ یار میں نے اس کو 10 لاکھ روپے بھی دیے، اس نے کدھر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب علی نے مجھے 10 لاکھ روپے بھی دے دیے، میں نے اپنے مکان کا پوزیشن بھی علی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے علی کو کہا کہ میں تینوں ہر مہینے اس مکان دے عوض کرایہ بھی دینی رہاں گی، جڑا بندہ ہے وہ مارکیٹ 20,000 روپیہ بندہ ہے تو 10,000 روپیہ نال دے دیاں گی تیرا لون اتارن واسطے، ٹھیک ہے، جو گروی پہ میں نے تمہیں دیا. 30,000 روپیہ مہینہ علی کو مل جائے گا. علی کہتا ہے ٹھیک ہے، میری تو لاٹری لگ گئی ہے، 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی ہو گئی، 30,000 روپیہ اس نے مجھے دے دینا ہے، اور میرے ایسٹ کا ایسٹ بن گیا جب تک اس کے 10 لاکھ روپے پورے نہیں ہوتے. اچھا کچھ دن بعد علی جاتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، علی جاتا ہے اپنی کلیکشن کرنے کے لیے. تو علی مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو سامنے شربانو ہوتی ہی نہیں، سامنے صفیہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی شربانو کدھر ہے، میں نے تو 30,000 روپیہ لینے آیا ہوں. تو وہ کہتی ہے شربانو تے سانو مکان بیچ کے بھی چلی گئی ہے، ویکھو ساڈا اسٹامپ پیپر ساڈے نال اسٹامپ کر کے چلی گئی ہے. پھر نہ وہ شربانو ملتی ہے، علی کا 10 لاکھ روپیہ بھی ڈوب جاتا ہے، نہ اسے گھر کا پوزیشن ملتا ہے. اچھا یہ گروی پہ دینا یہ کرائم ہے یا لیگل ہے؟ مارٹگیج پہ دینا اس طرح جو گھر ہے نا جو آپ اپنی بیسس کے اوپر اسٹامپ پیپر کی بیسس کے اوپر آپ کر رہے ہو، obviously you're entitled to give your house to anybody that you want to. اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ لالچ میں پڑ جاتے ہو. آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں جلدی سے امیر ہو جاؤں یا میرا جلدی سے ایک سورس آف انکم بن جائے، ایزی منی. اس کی وجہ سے آپ کا وائٹ کالر جو کرائم ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے پوری جو سوسائٹیز ہماری چل رہی ہیں، اگر علی سڑک کے اوپر جا رہا ہے، تھوڑی سی ڈیوینٹ ایگزامپل ہے، اگر علی سڑک پہ جا رہا ہے، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے مین روڈ پہ، ٹھیک ہے، علی کو کیا آپ کو سب کانشیسلی ہوتا ہے کہ اب گاڑی آپ کو ہٹ کرے گی یا نہیں کرے گی نا. آپ یہ سوچتے اس نے گاڑی نے سامنے سے گزر جانا ہے. وائی؟ بیکاز دیر از این implicit contract and implicit trust between the person who is driving the vehicle and the person who is walking on the road کہ نہ مجھے یہ گاڑی ہٹ کرے گی اور نہ گاڑی والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے سامنے نہیں آ جانا، فوراً موو کر جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کانٹریکٹ ہے جو کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ ٹرسٹ کے اوپر، جو سب کانشیسلی، ٹھیک ہے، ایک مورل کوڈ ہے، سب کانشیسلی آپ کے اندر انگرینڈ ہے. تو یہاں تو ویری فیبرک آف دا سوسائٹی خراب ہے نا پھر، کہ ماں کا گھر ہے، بیٹے نے گروی پہ دے دیا، ماں کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ میرے سامنے کل کیس آیا ہے، بیٹے نے 5 لاکھ روپیہ گروی پہ دے دیا، بندے دوسرے بٹھا دیے، ماں کا اپنا گھر ہوتے ہوئے وہ ماں اپنے گھر کے اندر نہیں جا رہی. ایسے کیسز میں پولیس کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایسے کیسز میں ایک ہوتی ہے پروفیشنل پولیسنگ اور ایک ہوتی ہے خیر الناس من یعرف الناس والی پولیسنگ. ٹھیک ہے، کہ ہم خیر کریں گے تو ہماری طرف خیر آئے گی اور ہم لوگوں نے خیر کرنی ہے تاکہ دنیا جو ہے اور جو سوسائٹی ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، تو پروفیشنل پولیسنگ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ نہیں نکل رہا. آج ایک کیس آیا ہمارے پاس فیز 1 کا، جس کے اندر میں خاتون کہتی جی میں اپنے گھر کے اندر نچلے والے پورشن پہ رہتی ہوں. سننا، میں اپنے گھر کے اندر نچلے والے پورشن پہ رہتی ہوں، اوپر والا جو پورشن ہے وہ میں نے کرائے پہ دیا تھا. کرایہ دار جو نہیں ہے وہ میری بجلی بند کر دیتا ہے. میں نے کہا میڈم گھر آپ کا ہے، کرایہ دار آپ کی بجلی کیوں بند کر دیتا ہے؟ کہتی بس وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کہا آپ نے اسے نوٹس دیا ہے کہ نکلے باہر، تو کہتی میڈم میں نے اس کے ساتھ رینٹ اگریمنٹ بھی کیا تھا، 2 میری بیٹیاں، دونوں کی شادی ہو چکی ہے، ایک لاہور میں ہوتی ہے دوسری آسٹریلیا، خامند میرا مر چکا ہے، یہ 1 کنال کا گھر ہے میرے نام ہے، کرایہ دار کو غلطی سے رکھ لیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے نوٹس دو گی تو میں اسٹے آرڈر لے آؤں گا. ٹھیک ہے، تو اب پروفیشنل پولیسنگ یہ کہے گی کہ جب اس کی درخواست آئے گی کہ میڈم یہ رینٹل کورٹ کا مسئلہ ہے، تسی رینٹل کورٹ جاؤ، خالی ہو جائے گا تہاڈا گھر. ٹھیک ہے نا. دوسرا سائڈ آف دا پولیسنگ یہ ہے
کہ وہ کہے گی کہ ہم لوگ خیر بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں, ایسے تو نہیں جانے دیں گے تمہیں, کوئی اندھا مطلب یوگانڈا تو نہیں ہے نا, یا کوئی اور ایسا ملک تو نہیں ہے نا. ہم اس کو بلائیں گے اور ہم اس کے خلاف درخواست لیں گے اور ہم کہیں گے کہ میڈم آپ اس کو نوٹسز بھجوائیں, یا آپ کا گھر خالی نہیں کرے گا تو وی ول ڈیل ود ہم ان اے ڈفرنٹ مینر. سو دیٹس دی ادر سائڈ آف. اچھا کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کے پاس تو ایک لیگل وے ہے, وہ اسٹے لے سکتا ہے. وہ اسٹے ضرور لے, لیکن کس بیسس پہ اسٹے لے؟ پھر وہ اسٹے خارج بھی تو ہو جاتا ہے نا. کس بیسس پہ وہ اسٹے لے گا جبکہ اس کا جو گھر ہے وہ اس کے نام پہ بھی نہیں ہے؟ نام خاتون اونر آف دا ہاؤس از somebody else is occupying it on the basis of a rent agreement. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خاتون اسے 3 نوٹسز بھی دے چکی ہے کہ میرا تم گھر ویکیٹ کرو, تو کس بیسس پہ اسٹے لے گا وہ؟ یہ جو اسٹے والا ہے نا کانسیپٹ, اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اتنی پرابلمز آ چکی ہیں کہ دے آر ان امیجنیبل. ہر بندہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اسٹے لے آیا جی. وہ کہہ رہے جی میں نے اپنا گھر کی, میں اس گھر میں رہ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے, اس کا اوپر والے پورشن کی میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں, اسٹے لے لیا پڑوسی نے, میں جی اسٹے لے کے آ گیا ہوں جی, کنسٹرکشن نہیں کر سکتا. میں کیوں نہیں کر سکتا کنسٹرکشن؟ میں کہ تو رہنا اندر نہیں, میں کہ وہ رہ رہے اندر, کتنے سال تو رہ رہے جی 20 سال تو. میں کہ تو کس گل کا اسٹے لیا؟ So these are the kind of situations that your people have hijacked the system and they are using it for their personal benefits. اور یہ سب سے زیادہ جو ہائی جیک کیا ہوا ہے نا, یہ کامن لے مین نے کیا ہوا ہے. یہ مڈل کلاس نے ہائی جیک نہیں کیا ہوا سسٹم, یہ لے مین نے کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو تھانے کچہری جانے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے, وکیلوں کے ساتھ بیٹھنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے, پولیس آفیسرز کے ساتھ بیٹھنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھ گیا. اور سب سے بڑی نشانی اس چیز کی یہ کہ اگر پولیس آفیسر کسی صحیح جگہ پہ بھی سٹینڈ لینا, صحیح جگہ پہ بھی ریڈ کرے, تو اس سے اگلے دن اس کے نام کے خلاف کی درخواست کہ فلاں شربانو نقوی آئی تھی رات کے 3 بجے ریڈ کرنے کے لیے, اس کے نام کی درخواست جو نہیں ہے صبح میرے سینئر کے دفتر میں پڑی ہوگی, اور میں ادھر کھڑی ہوں گی حاضری لگانے کے لیے کہ جی سر یہ سرکمسٹانسز تھے اور اس سینس کے اندر ہوا تھا, اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو لگا ہے.